نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ سامعین، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس عنوان پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج اسی ٹاپک کے دوسرے حصے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو اللہ کے پیغمبر نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر صحابہ کو ارشاد فرمایا، آج اس خطبے کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر صحابہ سے خطاب کیا، اور آپ نے سب سے پہلی چیز جو اس امت کے لیے لعنت کا باعث ہے، امت کی تباہی کا باعث ہے، ایسی چیز جو قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، وہ سود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی لعنت کو ختم کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد سود نہ تو کوئی لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سود دے سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جو تم نے سود اگر کسی سے لینا ہے تو اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم اللہ کو مانتے ہو، اسلام کو مانتے ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہو، تو پھر تمہیں اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ سود جو ہے اس کو تم نے ختم کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، اس لعنت سے بچنا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر تم اللہ سے جنگ کا اعلان کر دو، پھر اللہ تم سے جنگ کرے گا۔ دنیا کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں، بلکہ پوری دنیا کی طاقت اگر مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اللہ سے جنگ جیت سکتی ہے۔ تو اس شخص کا کیا حشر ہوگا جس سے اللہ جنگ کرنا شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ سود کا اگر ایک درم جسے انسان جانتے بوجھتے ایک درم جو ہے اسے حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے سے کوئی چیز اپنے پیٹ میں داخل کر لیتا ہے خرید کر، فرمایا کہ اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، ایک درم سود کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 73 درجات ہیں، فرمایا کہ 73 سود کے اقسام ہیں، اور فرمایا کہ اس کا کم سے کم درجہ جو ہے، کم سے کم گناہ جو ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔
اور فرمایا کہ سود کا سب سے اعلیٰ ترین گناہ فرمایا کہ کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت اللہ نے کیسے کی، کہ فرمایا کہ جیسے سود حرام ہے، اس کو کھانا حرام ہے، فرمایا کہ ویسے ہی کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا وہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کو لکھنے والے اور سود پر گواہی دینے والے، ان سب پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ سب ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ان پر آتی ہے، اور جس شخص پر اللہ کی لعنت آئے وہ شخص کبھی بھی دنیا میں سکون حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ پاگلوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے کھڑا ہوگا تو اس انداز سے کھڑا ہوگا گویا کہ کسی شیطان نے اس کو چھوا ہے۔ فرمایا کہ وہ حواس باختہ ہوگا، اس کے حواس، اس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہوگا، پاگلوں کی طرح وہ ایک میدان محشر میں پاگلوں کی طرح پھرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بستی میں یا جس قوم میں فرمایا کہ دو گناہ عام ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا عذاب آنے سے کوئی چیز پھر مانے نہیں رہ جاتی، اللہ اس بستی کو لازماً اپنے عذاب کا شکار کرتے ہیں، اور مسلسل اس علاقے میں اور بستی میں اللہ کا عذاب آتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سود کا گناہ ہے، اور فرمایا کہ ایک زنا ہے۔ جس بستی میں زنا ہوتا ہے اور سود کا لین دین ہوتا ہے، فرمایا کہ اس پر اللہ کی رحمت نہیں آتی بلکہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان میں زنا بھی عام ہے، زنا کے اڈے بھی عام ہیں، اور سود بھی عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک نہر کے پاس ہم پہنچتے ہیں، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خون کی نہر ہے، وہ نہر جو ہے وہ خون سے بھری ہوئی ہے، اور فرمایا کہ اس میں ایک آدمی جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور خون کی نہر میں وہ ڈوب رہا ہے انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ فرمایا کہ وہ بڑی تگ و دو کر کر نہر کے کنارے تک آتا ہے، لیکن وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، وہ پتھروں کی بارش اس پر کر دیتا ہے، اور دوبارہ وہ شخص خون کی نہر میں پھر چلا جاتا ہے، پھر وہ وہاں پر تیرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کنارے تک آتا ہے، دوبارہ پھر وہ شخص جو کنارے پر کھڑا ہے اسے پھر پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سخت ترین جو تکلیف دہ عذاب اس بندے پر مسلط کیا گیا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ فرشتوں نے بتایا اللہ کے پیغمبر یہ سود خور آدمی ہے، دنیا کے اندر یہ لوگوں کا خون چوسا کرتا تھا، سود لیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس نے عمل نہیں کیا، تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اس پر مسلط کر دیا ہے، اور یہ قیامت کے دن تک اسی طرح اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور قیامت کے دن اس کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سود ایک لعنت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جس کی موجودگی میں کبھی بھی کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر سب سے پہلی بات جو صحابہ کو بیان کی وہ یہی
کہ میرے ساتھیوں، سود کو اللہ نے بھی حرام کر دیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو لعنت قرار دے دیا ہے۔ اب تم میں سے نہ کوئی سود لے گا، نہ دے گا، اور نہ ہی اس کو کوئی نافذ کرے گا، اور مسلمان جہاں بھی رہیں گے اس ملک کے اندر اور بستی کے اندر کبھی بھی سود کو عام نہیں کیا جائے گا۔ جب کسی بستی میں سود عام ہوگا تو اللہ کا عذاب جو ہے اس پر حلال ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو آپ نے اس موقع پر بیان کیے، وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔